ہے اب دامن قاتل پہ نہیں پڑتے ہیں اشعار میں نے کہے ہیں اور اس پر انہوں نے اصلاح کیا ہے ان کے والد محترم نے. یہ معراج فیض آبادی صاحب ڈاکٹر عبدالستار صاحب کو شال اڑا کر ان کی خدمات کو سراہ رہے ہیں. جیسا ساگر بھائی نے کہا، میں پہلے یہاں کہہ چکا ہوں کہ میں 6ٹھی 7ویں جماعت کا طالب علم تھا جب جگن پور کے مشاعرے سن کے میرے اندر شعر کہنے کا جذبہ بیدار ہوا تھا. دنیا گھوم چکا ہوں لیکن جگن پور آتا ہوں تو مجھے اپنے وہی دن یاد آ جاتے ہیں. اور جگن پور میں، چرا میں، روناہی میں، سجتہ گنج میں، کولا میں نشستیں ہوتی تھیں جس میں ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب کی آواز آج تک میرے حافظے میں محفوظ ہے. اتنی اچھی غزلیں، اتنے خوبصورت ترنم سے یہ پڑھتے تھے. بڑی تحریک ملی تھی مجھے ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب کی شاعری سے. جیسا میں نے عرض کیا، میرے والد مرحوم کے دوست ہیں. مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں انہیں شال اڑاؤں تو آپ یقین مانیے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر عبدالستار خان کو شال اڑا رہا ہوں اور میری نگاہوں کے سامنے میرے والد کا چہرہ رقص کر رہا تھا. تو میں اپنے بڑوں کا احترام ہمارے علاقے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور اسی جذبے کو لے کے میں نے آپ کی نمائندگی میں، اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کا بیشتر حصہ گھوما مگر بڑوں کے احترام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا. ابھی ساگر جگن پوری صاحب نے فرمایا کہ میرا نام لسٹ میں ہے مگر میں نہیں پڑھوں گا، تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت ان نشستوں میں یہ تو بزرگ تھے، میرے والد سراج الحق صاحب مرحوم اور ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب وغیرہ، لیکن اس وقت جو لوگ جوان تھے ان میں 2 نام تھے جو ان نشستوں کی جان ہوا کرتے تھے. پہلا نام تھا جناب ساگر جگن پوری کا اور دوسرا نام تھا جناب انصر روناہوی کا. انصر صاحب کو بہت جلدی انتقال فرما گئے. ساگر صاحب کو اللہ اپنے امان میں رکھے. میں خود تو نہیں کہہ سکتا، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ضد کر کے آج ساگر جگن پوری صاحب سے ان کی غزل ضرور سنیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کا ایک مخصوص ترنم تھا جو اب تک اس زمانے میں جو نشستوں میں شرکت کرتے تھے ان کے حافظوں میں محفوظ ہے. ایک بات صرف کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ آج آپ کے مشاعرے کے اسٹیج پر یہاں کے لوگوں کی کوششوں سے، اور جس میں میں خود بھی شامل ہوں، ہندوستان میں آج نہ جانے کتنے مشاعرے ہیں، میں خود 3-4 جگہ موجود تھا، لیکن ہم لوگوں کی کوششوں سے آج مشاعروں کے آسمان کے سارے چاند ستارے جگن پور کے اسٹیج پہ اتر آئے ہیں. اب یہ ضرورت ہے کہ آپ لوگ مہمان نوازی کا ثبوت دیں. ہمارا ہر مہمان جب یہاں سے رخصت ہو تو یہ کہتے ہوئے رخصت ہو، سال بھر مجھ سے یہ کہے کہ معراج تمہارے گاؤں میں، تمہارے دیار میں جتنا اچھا شعر سنا جاتا ہے ویسا شاید ہندوستان میں کہیں نہیں سنا جاتا. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا ساگر بھائی سے یہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. میں بڑے ادب اور خلوص سے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالستار صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک قیمتی سرمایہ علم کا ایک چاند ہمارے اس اسٹیج پہ موجود ہے جس نے پوری زندگی اردو ادب کی خدمت کی اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں. اور جب ہم لوگوں نے آپ کو یاد فرمایا، آپ ہمارے دیار تشریف لائے. میری مراد ملک زادہ منظور صاحب سے ہے، ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب سے. اور میں چاہتا ہوں کہ مجاہد آزادی ڈاکٹر عبدالستار صاحب آج اپنے مبارک ہاتھوں سے ملک زادہ صاحب کو شال پیش کریں اور یہ ہمارے علاقے کی طرف سے یہ شال ہم اپنے بہت ہی اردو ادب کے قیمتی سرمایے کو ہم آج یہ ہماری کوشش ہے کہ پروردگار انہیں اور لمبی عمر عطا کرے تاکہ ہم اور ہمارا دیار آپ کی آمد سے مہکتا رہے، چمکتا رہے، روشن رہے. حضرات، اب آپ حضرات سے گزارش ہے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں تشریف لے آئیں
اور مشاعرہ باقاعدہ اب شروع ہو چکا ہے۔ نظامت کے لیے آپ کے سامنے جیسا کہ ہم نے کہا ابھی آپ کے سامنے انور جلال پوری صاحب تشریف لاتے ہیں نظامت کے لیے۔ یہ باعث شرف و افتخار ہے کہ آج آپ کے اس مشاعرے میں جو جناب عبدالستار بیدل صاحب جو مجاہد آزادی رہے ہیں ان کے ساتھ اعزاز دیا گیا۔ اعزازات تو بہت ملتے رہتے ہیں، ہم لوگ پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں، ہندوستان کے باہر بھی جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں مشاعرے پڑھے ہیں، اب تو ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن جب اپنے وطن میں کوئی اعزاز ملتا ہے تو اس سے بڑا اعزاز دوسرا نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں اسی ضلع کا رہنے والا ہوں، اور یہاں آ کر اپنائیت کی جو خوشبو مجھے مل رہی ہے وہ شاید دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں اپنائیت کی وہ خوشبو نہیں تھی جو خوشبو یہاں اپنے دوستوں سے، جاننے والوں سے اور مشاعروں کے سامعین سے مل رہی ہے۔ مجھے اس بات کی اور بھی زیادہ خوشی ہے کہ آج کے اس اسٹیج پر کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، ورنہ عموماً اب جب مشاعرے منعقد ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی پارٹی کے سربراہ کو مدعو کر لیا جاتا ہے اور اس سے تقریر بھی کروائی جاتی ہے۔ سیاست اصل میں ہمیں مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور ادب ہمیں جوڑ کر کے اکٹھا بیٹھنے کی دعوت دیا کرتا ہے۔ اگر یہ کانگریس کا جلسہ ہوتا تو صرف کانگریسی لوگ آتے، کسی اور پارٹی کا جلسہ ہوتا تو اسی پارٹی کے لوگ آتے، لیکن آج یہاں مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ادب کی ہے، ورنہ اگر سیاسی جلسہ ہوتا تو ہم لوگ حصوں میں بٹ جاتے اور الگ الگ خانوں میں بیٹھتے۔ تو ادب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں فرقوں میں تقسیم نہیں کرتا، سیاسی گروہ بندیوں میں نہیں تقسیم کرتا، بلکہ سیاسی گروہ بندیوں سے اوپر اٹھ کر کے ادب کی دنیا میں ایک کر کے بٹھا دیتا ہے۔ اور چنانچہ آج یہاں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادب کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کے حوالے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس مشاعرے کی یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیے، ابھی اردو کا ذکر ہو رہا تھا، میں ان تفصیلات میں زیادہ جاننا نہیں چاہتا۔ ہمارے مجاہد آزادی عبدالستار صاحب یہاں تشریف فرما، جنگ آزادی کی پوری لڑائی اردو میں لڑی گئی۔ یہ بخوبی واقف ہے کہ جنگ آزادی کے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب ہم آزاد ہندوستان میں سانس لیں گے تو وہاں کی زبان جو ہوگی وہ نہ اردو ہوگی نہ ہندی ہوگی بلکہ ہندوستانی ہوگی، جو دونوں رسم خط میں لکھی جائے گی۔ لیکن آزادی کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہمارے ملک کی قومی زبان ہندی کو بنایا گیا، لیکن ہمیں اس بات کا بھی افسوس ہے کہ اردو کا جو حق ملنا چاہیے تھا وہ آزادی کے 65 برسوں کے اندر ابھی تک نہیں مل سکا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہندوستان میں بھی اردو کی یہی صورتحال رہی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی نے الیکشن کے پہلے اسی شیروانی کو پہن لیا جو اردو کی تھی، لیکن جب وہ برسر اقتدار آئی تو اردو کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ حق نہیں دیا گیا۔ اور آج ابھی میرے قبل تقریر ہوئی تھی، اس میں ایک بڑی کلیدی بات کہی گئی۔ کچھ دنوں قبل علماء کرام کا ایک جلسہ تھا لکھنؤ میں، مجھ سے بھی کہہ دیا گیا کہ تقریر کرو، تو میں نے کہا کہ میں مذہبی
معاملات سے واقف نہیں ہوں، میری تو دنیاوی تعلیم ہوئی ہے، دینی معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے اس لیے میں ان حاضرین سے سوال پوچھتا ہوں کہ قرآن کی زبان تو عربی ہے، حدیثوں کی زبان عربی ہے، لیکن آپ نے اپنے مذہب کو کس زبان کے توسط سے سمجھا اور جانا؟ کیا عربی سے آپ نے سمجھا ہے؟ عربی ہم لوگ جانتے نہیں، ہم لوگ نہیں جانتے، ہم لوگ اردو جانتے ہیں، تو ہم نے اپنے مذہب کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہے، معلومات وہ بھی اردو ہی کے توسط سے جانا اور سمجھا۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم نے اپنی مذہبی کتابیں اردو میں پڑھی، اور اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو علماء کرام کی تقریریں، میلاد اور مجالس ہم نے اردو زبان میں علماء کرام سے سنی ہے، اور اس طرح سے ہم کو اردو سے واقفیت ہوئی ہے، اور پھر اسی کے حوالے سے ہماری واقفیت ہم کو اپنے مذہب کی بھی ملی۔ تو ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی، دوہری اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس زبان کو اس لیے بھی بچانا ہے کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے، اور اس لیے بھی بچانا ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو شمالی ہندوستان کے اندر اردو ہی کے توسط سے جانا اور سمجھا۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے وہ کوشش کریں اور اردو کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ حضرات، آج یہاں پر شعر و ادب کی محفل ہے، بظاہر اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ آپ اشعار سنیں گے، آپ میں ایک جذباتی وفور پیدا ہوگا، شعراء کرام کو داد و تحسین سے نوازیں گے، لیکن ایک اور خاص بات ہے، دنیا کی ہر چیز وقت کی رفتار مٹا دیتی ہے۔ تاج محل آج بہت خوبصورت ہے، مگر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا شاہجہاں کے زمانے میں تھا۔ وقت کی رفتار اس پر گردآلود کر رہی ہے، 1000 سال، 10,000 سال، 50,000 سال، ایک نہ ایک دن تاج محل زمین پر ڈھیر ہو جائے گا۔ وقت کی رفتار سے نہیں بچ سکتا، وقت ہر چیز کو فنا کر دیتے ہیں۔ کھلاڑی کا کھیل اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، ناچنے والے کا ناچ جو ہے جہاں اس کے پیروں میں دم کم ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ آج سے کچھ دنوں پہلے اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کون ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ملائم سنگھ یادو ہیں، اور ہمارے بچے کو اس جواب پر 100 میں 100 نمبر ملتا۔ لیکن آج اگر وہی جواب آج کا بچہ دے دے کہ یہاں کا وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو ہے تو شاید اسے 0 مل جائے گا، اس لیے کہ تاریخ تبدیل ہو گئی، اب ملائم سنگھ یادو جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں۔ جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں نے جو جغرافیہ اپنے بچپن میں پڑھا تھا اور 70 صاحب نے پڑھا تھا، اس میں پاکستان جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ برما ہندوستان کا ایک حصہ تھا، لنکا ہندوستان کا ایک حصہ تھا۔ 14 اگست کی رات تک اگر کوئی یہ سوال کرتا کہ ہندوستان کا جغرافیہ بتاؤ تو لنکا یہ جواب دیتا کہ برما ہمارا ہی حصہ ہے، لنکا ہمارا ہی حصہ ہے، پاکستان جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن 15 اگست کو اگر یہی جواب دے دیا جاتا تو وہ اس پر زیرو لیتا، اس لیے کہ پاکستان بن چکا تھا اور جغرافیہ تبدیل ہو چکی تھی، جغرافیہ تبدیل ہو چکی تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ آسمان چکر کرتا ہے، نہ جانے کتنی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی تھی، لیکن جب گیلیلیو نے ثابت کر دیا کہ آسمان چکر نہیں کرتا، زمین چکر کرتی ہے، تو وہ ساری کتابیں اس قابل ہو گئی کہ انہیں جلا دیا جائے، اس لیے کہ اب جو علم آیا تھا وہ اصلی علم تھا اور پچھلا علم جو تھا وہ غلط تھا۔ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، یہ صبح شام کا چکر، ماہ سال کی گردش، یہ ہر چیز کو ہم بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، عمارتیں پرانی ہوتی ہیں، گر جاتی ہیں، کھلاڑی کا کھیل ختم ہو جاتا ہے، ناچنے والے کا ناچ ختم ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی چیز ہے وقت کی رفتار سے کوئی بچ نہیں پاتا، اگر بچتا ہے تو صرف ادب اور شاعری ہے جو بچ کے رہ جاتی۔ میر نے بہت پہلے ایک شعر کہا تھا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، نے تو قشقہ کھینچا دور میں بیٹھا تب کا ترک اسلام کیا۔ میر نے یہ شعر مغلوں کے زمانے میں کہا تھا اور غلط بات کہی تھی، اس لیے کہ میر نے نہ
तिलक लगाया था, न मंदिर में गए थे, न इस्लाम तर्क किया था, मगर मीर का वो झूठ वक्त की रफ्तार को शिकस्त दे करके आज भी चल रहा है और हमारी किताबों में शामिल है। तो अदब जो है इस पर वक्त की रफ्तार का कोई असर नहीं पड़ता। मीर ने शेर कहा था मुगलों के ज़माने में, मुगल हुकूमत ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ आए, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, आज़ादी के बाद न जाने कितनी हुकूमतें आई हो गई, वो भी ख़त्म हो रही है, हो गई, लेकिन मीर का वो जो शेर था वो आज भी जिंदा और जावेद है। आज गालिब भी जिंदा है, कालिदास भी जिंदा है, तुलसीदास भी जिंदा है, इकबाल भी जिंदा है। जिन लोगों ने अदब में अपना कारनामा किया है उनको वक्त की रफ्तार, अगर उनका अदब अच्छा है तो कभी मुजमहिल नहीं कर सकती, और जब तक इंसान का दिल धड़कता रहेगा उस वक्त तक उनका अदब हमारे साथ और हमारी तहजीब के साथ चलता रहेगा। तो ये सबकत है। आप लोग मुशायरा सुनते हैं, ये शोरा कराम नवाज साहब हैं, अनवर जलाल पूरी साहब हैं, तमाम शोरा राहत इंदौरी आ रहे हैं, इनके अल्फाज के जीरो बम में आप लोगों के दिलों की धड़कनें शामिल होती हैं, आप तारीफ करते हैं, लेकिन इनको यही नस्ल नहीं पसंद। इनके अच्छे अशार जो है आइंदा नस्लों तक जाएंगे, हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, वजीर आला वजीर आज़म तब्दील हो जाएंगे, मगर उनके अच्छे अशार जो हैं वो आइंदा नस्लों को बुनियाद बनेंगी, और जब तक इंसान का दिल धड़कता रहेगा ये अशार लोगों को याद रहेंगे। तो अदब की अहमियत सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि वक्त की रफ्तार पर इसके ऊपर असर नहीं पड़ता। हमारा मुशायरा, मैं उसके बारे में भी कुछ बातें, आप लोग सिर्फ मुशायरे में तशरीफ लाते हैं, अच्छे शेर पर दाद देते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा मुशायरे की ये तारीफ देखिए, यहाँ इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ, इस मजमे में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, इस मजमे में मुख्तलिफ बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, इस मजमे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, इस मजमे में मुख्तलिफ उम्रों के लोग बैठे हुए हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ बहुत जल्दी बात को समझ जाते हैं, कुछ बहुत देर में समझते हैं, सब बैठे हैं। लेकिन जब आप यहाँ से उठेंगे तो सब के सब ये कहेंगे कि मुशायरा बड़ा अच्छा था। तो इतने लोगों की तरबियत करना, मुख्तलिफ ज़हनों की, मुख्तलिफ समाज के तबकों से आए हुए लोगों की तरबियत करना, यह मुशायरे का काम होता है। और आप आज जब मुशायरा सुनेंगे तो आप ये भी महसूस करेंगे कि शोरा के कलाम में और शोरा के अल्फाज में आपकी वाह वाह शामिल होकर के आपके दिली जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता। तो अहमियत है, न खेल की वो अहमियत है, न पेंटिंग की वो अहमियत है, न इमारत की वो अहमियत है, इसलिए कि ये चीज़ें वक्त की रफ्तार ज़मीन पर ढेर कर देती हैं। मगर अगर कालिदास आज जिंदा है, सूरदास आज जिंदा है, इकबाल आज जिंदा है, गालिब मीर आज जिंदा है, तो ये अदब की अहमियत है कि ये वक्त की रफ्तार को हरा देता है और हमेशा चलता रहता है जब तक कि इंसान का दिल धड़कता रहता है। हज़ार मैंने लंबी तकरीर थोड़ी सी शुरू करी है, वो इसलिए कि अभी शोरा कराम तशरीफ ला रहे हैं, अनवर जलाल पूरी साहब मुशायरे की निज़ामत करेंगे। ये शोरा कराम इनमें से बेशतर वो हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान के गोशे गोशे में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये लोग गए हैं, नई दुनिया में भी गए हैं, पुरानी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और ममालिक में गए हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, मैंने ये देखा है और सबने ये देखा है कि उनकी कलाम के ऊपर जिस तरह से यहाँ तारीफ होती है उसी तरह से दूसरे ममालिक में भी तारीफ होती है, इसलिए कि जिस तरह से यहाँ के इंसानों का दिल धड़कता है उसी तरह से दूसरे ममालिक के लोगों का दिल भी धड़कता रहता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, अपनी खुशकिस्मती तस्वीर करता हूँ कि जनाब अब्दुल खान साहब जो मुजाहिद आज़ादी थे, उनके दिल का दर्द कोई पूछे, या जिन लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया उनके दिल का दर्द कोई पूछे कि क्या तस्वीरात इनके थे आज़ादी के लिए और क्या हासिल हमें हुआ। उन लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा, उन लोगों ने कैदे बंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनमें से बहुत से फांसी के तख्तों पर चढ़ गए, लेकिन आज़ादी का वो खूबसूरत तस्वीर जिसके लिए उन लोगों ने अपने घर बार को मिटा दिया था वो अभी तक भी हमारे समाज में मुकम्मल तौर पर पैदा नहीं हुआ।
اور ہم یہ چاہتے ہیں ادب کے ذریعے اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ تصور جو ان لوگوں کا تھا، جو حسرت موہانی کا تھا، عبدالستار صاحب کا تھا، محمد علی جوہر کا تھا، گاندھی کا تھا، نہرو کا تھا، وہ تصور جو آزادی کا تھا کہ جس میں ہر انسان امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے، وہ تصور پیدا ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ گجرات نہ ہو، فسادات نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، ہر شخص آرام کے ساتھ زندگی بسر کرے، شاعروں کی تمنا یہی ہے۔ آپ شعراء کا کلام سنیں گے۔ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں ایک بات کے اوپر، جب سماج میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے شاعر محسوس کرتا ہے۔ جیسے آپ کے جسم کے کسی حصے میں جب درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، غم جب آپ کو ہوتا ہے، اسی طرح سے جب سماج میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے شاعر محسوس کرتا ہے اور اپنے کلام میں اسے پیش کرتا ہے۔ آپ جوہر کی شاعری سنیں، معراج کی شاعری سنیں، راحت آئے ہیں ان کی شاعری سنیں، انور صاحب کا کلام سنیں، آپ محسوس یہ کریں گے کہ ایک اچھے سماج کی خواہش جو ہے ان کے کلام کے پس منظر میں ہے، اور یہی شاعر کا کام ہے۔ جگر نے کہا تھا کہ راز جو سینے فطرت میں یہاں ہوتا ہے سب سے پہلے دل شاعر پہ آیا ہوتا ہے۔ یہ جگر نے شاعروں کے بارے، اور شاعروں نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا، بانٹا نہیں ہے سماج کو طبقات میں، بلکہ سب کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ ابتدا سے لے کر نور نے پہلے ہی کہا تھا کہ محبت میں کالا ہے ظلمت سے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ اقبال نے کہا شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ جگر نے کہا کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، اس لیے کہ سیاست ہم کو بانٹ رہی ہے، اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو ہم محبت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں اور آپ کو بانٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ایک اچھا سماج جس کا تصور گاندھی کے ذہن میں تھا، نہرو کے ذہن میں تھا، مجاہدین آزادی کے ذہن میں تھا، وہ سماج پیدا ہو جائے کہ ہم آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ شکریہ۔ اب میں چاہتا ہوں کاوش متولی صاحب نعت پاک پیش کریں اور اللہ اور رسول کے کلام سے ہی اس کی شروعات ہونی چاہیے۔ کاوش متولی۔ دوستو، صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا مجھے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ شعر حاضر کرتا ہوں دوستو، سماعت فرمائیں۔ کیا شریعت پہ جی رہے ہیں، کیا شریعت پہ جی
ادب کی خزانے کا گلفام آیا، ادب کی خزانے کا گلفام آیا، میرے گاؤں اردو کا خدام آیا، نظامتی میں ہے کون یکتا عالم رے، زباں پہ پسنور کہیں نام آیا، زباں پہ پسنور کہیں نام آیا۔ بڑے ادب سے میں نظامت کے فرائض کے لیے علی جلال پوری صاحب کو زحمت دیتا ہوں۔ نہیں یہ ادھر صدر مشاعرہ مجاہد آزادی عالی مرتبت محترم ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب، استاد محترم ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب، برادر محترم جناب معراج فیض آبادی صاحب، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام ساتھی دوست بھائی رفیق صاحب، برادر محمود صاحب، غفران صاحب، مسرور صاحب، شکیب صاحب، انقلاب صاحب، ہلو صاحب، اور اس دیار کے سبھی معزز سامعین، شعراء کرام، شاعرات، اور ہمارے کچھ آفیسر صاحبان جو ادھر ادھر تشریف رکھتے ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ لفظ میں دل کا درد سمو دو، حسن غزل بن جائے گا۔ لفظ میں دل کا درد سمو دو، حسن غزل بن جائے گا۔ پتھر کو آنسو دے دو تو تاج محل بن جائے گا۔ دوستو، شاعری دراصل پتھر کو آنسو دے کر تاج محل بنانے جیسا ایک عمل ہے، اور شاعری جو لوگ پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ان کے دلوں میں نرمی ہے، ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں سے روشنی حاصل کرنے کی چاہت ہے، خواہش ہے، اور اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے ان دو چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ انسان کے دلوں میں نرمی ہونی چاہیے اور ذہنوں میں روشنی ہونی چاہیے۔ جب تک دلوں کی نرمی اور ذہنوں کی روشنی سلامت ہے تب تک معاشرے کا حسن بھی سلامت ہے، معاشرے کا اتحاد بھی سلامت ہے۔ ذہنوں میں اگر روشنی ہے تو آپ علم کی طرف جائیں گے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو تقریباً 100-150 برس پہلے جس علاقے نے اسلام کی سورج کی کرنوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اور اسلام کے سورج کی کرنیں جو تھیں ان میں سب سے چمکدار کرن کا نام تھا مساوات، یعنی انسانی برابری۔ میں ایک چیز بہت ہی ادب سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں مختلف ذات و برادری کے لوگ ہوں گے، مختلف پیشے کے لوگ ہوں گے، اور مختلف مالی حیثیت کے لوگ ہوں گے، مگر سب کے سب لوگ کندھا ملا کر کے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں محسوس کر رہا ہے کہ میرے قریب بیٹھنے والا شخص جو ہے مجھ سے پست ہے، یا چھوٹی برادری کا ہے، یا کمزور ہے، یا غریب ہے۔ یہ ہماری شاعری ہے، ہمارا ادب ہے جس نے ساری تفریق کو ختم کر دیا، اور یہ ہماری شاعری اور ہمارا ادب بعد میں آیا ہے۔ اس سے پہلے اسلام کے آفتاب کی وہ کرنیں آئی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ شعور عطا کیا ہے کہ سارا امتیاز ختم کر کے نسل انسانی کے فرد بن جائیے، آدم و حوا کی اولاد بن جائیے، افراد نسل انسانی بن جائیے۔ میں اس وقت بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اردو والوں کا سماج، اور دوسرے لفظوں میں وہ سماج جو اسلام کی کرنوں سے جس نے اپنے چہرے کو مزین کیا ہے، وہی سماج بلا تفریق عقیدہ، بلا
بلا تفریق ذات برادری، بلا تفریق غربت اور دولت ایک ساتھ کندھے میں کندھا ملا کر کے بیٹھتا ہے، دوسرا کوئی سماج اس طرح سے بیٹھا ہوا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ یہ ایک عجیب و غریب بات میں کہہ رہا ہوں جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، زور سے کہنے کی سب کی ہمت بھی نہیں پڑے گی۔ یہ اسلام کے آفتاب کی وہی کرن ہے جس نے یہ شعور بخشا ہے کہ ہم نے سارے امتیازات اپنے ذہن سے نکال دیے ہیں، اور اسی کرن نے جب ہمیں عربی فارسی سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں اردو زبان کے قریب کیا، تو اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ زبان جو ہے یہ احترام انسانیت کی زبان ہے۔ ایک چیز یاد رہے، اردو زبان جو ہے یہ احترام انسانیت کی زبان ہے۔ اس میں ہم نے چھوٹے سے چھوٹے پیشے کے آدمی نے کو احترام دیا ہے۔ ہم نے جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، جو پاخانہ اٹھاتے ہیں، ان کو بھی ہم نے مہتر کہا، یعنی برتر شخص، حلال خور کہا۔ کسی بھی پیشے کے شخص کو حلال خور نہیں کہا گیا ہے۔ بڑا سے بڑا کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کو حلال خور ہونے کی سند نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں سے حرام خوری کا شائبہ شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، جو لوگ پیخانہ اٹھاتے ہیں، ہماری زبان نے، اور اس زبان نے جس آفتاب کی کرن حاصل کی ہے، اس نے جب ان کو خطاب دیا تو حلال خور خطاب دیا۔ جو لوگ پانی پلاتے ہیں، جنہیں ہم بھشتی کہتے ہیں، وہ اصل میں دراصل وہ لفظ بھشتی نہیں ہے، وہ بہشتی ہے، کہ پانی پلانے والے کو سند دے دی گئی کہ بہشت کے تم حقدار ہو۔ تو اس طرح سے سماج میں جتنے پیشوں کو غیر معتبر اور چھوٹا پیشہ سمجھا جاتا تھا، اردو والوں نے ان کے لیے جو لفظ اختراع کیا وہ بے انتہا محترم لفظ، باعزت لفظ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اردو احترام انسانیت کی زبان ہے۔ اس زبان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ احترام آدمیت اور احترام انسانیت کی زبان ہے۔ اس زبان نے جنگ آزادی میں کیا حصہ لیا وہ تو الگ بات ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی گفتگو سے آپ کو بتایا، اور آپ کی آنکھوں میں چشمدید گواہ آپ اس کے ہیں کہ عبدالستار صاحب کی زندگی ہے، جنہوں نے جنگ آزادی میں کس طرح سے مصیبتیں اٹھائی ہیں تاکہ انسانیت جو ہے اور ہندوستان کا عوام، ہندوستان کے شہری جو ہیں آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں۔ اس لیے دیکھیے، آزادی کا احساس جتنا زیادہ اسلام کے ماننے والوں کو ہوگا اتنا زیادہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام جو آیا ہی تھا وہ انسانیت کو تمام بندھنوں، تمام غلامیوں سے آزاد کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں جتنا آزادی کا تصور کا احترام اور احساس ہے اتنا شاید دوسروں کو نہ ہو۔ اور اس ملک میں بھی ابھی ساگر صاحب نے بڑی جرأت سے ایک بات کہی کہ ملک جب حکومت گئی تھی تو حکومت یہاں سے جو چلی گئی تھی اس وقت مسلمان یہاں کا حکمراں تھا، تو جن کے ہاتھوں سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے انہیں زیادہ درد ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ سن 1857 اور 1858 ایک سال کے اندر جو ہے تقریباً 10-12 ہزار لوگ صرف دلی میں پھانسی جنہیں دے دی گئی، قتل جنہیں کر دیا گیا۔ پیڑوں پر جن کی لاشیں صبح میں لٹکی رہتی ہیں ان کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ اور اس 20ویں صدی میں آ کر کے جو لوگ اخباروں کی زینت بنے اور انہیں بڑھا چڑھا کر کے ان کا نام پیش کیا گیا، بہرحال یہ تو تاریخ کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ مبارکباد دینی آپ کو ہے کہ آپ نے اس علاقے میں جو علم کی شمع جلائی ہے کہ لڑکیوں کا ایک کالج، لڑکوں کا ایک کالج، دینی ادارے، یہ سارا کام جو آپ کر رہے ہیں۔ سر سید نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ میں
اسلام کی مسلمانوں کی ایسی نسل دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ایک ہاتھ پر سائنس کا چراغ روشن ہو تو دوسرے پر قرآن کا آفتاب نمودار ہوتا ہوا دکھائی دے. تو آپ علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں, علم دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں. یعنی جو قرآن نماز کے بعد کی آخری دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ دنیا کو بھی حسین اور خوبصورت اور نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آخرت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. مشاعرے کے ماحول میں اب لا رہا ہوں, نعت پاک ہو گئی, مشاعرے کو کامیابی کی ضمانت مل گئی. اب آئیے شاعری کے ماحول میں کہ یہ شاعری سچی اور اچھی شاعری وہ ہوتی ہے جو ہمارے ذہنوں کی تربیت کرے, جس سے ہمارا دل بھی متاثر ہو, ہمارا دماغ بھی متاثر ہو. اور مشاعرہ میں اکثر مشاعرے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مشاعرہ ختم ہونے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ بڑا مزہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرہ ناکام ہے. اور اگر یہ تاثر پیدا ہوا مشاعرہ ختم ہونے کے بعد کہ ہمارا علم بڑھ گیا, ہماری معلومات میں اضافہ ہوا, ہم پہلے سے زیادہ شریف ہو گئے, ہم پہلے سے زیادہ مہذب ہو گئے, ہمارے ذہن کی سطح بڑھ گئی اور شاعری نے ہمارے دل میں نرمی اور ذہن میں روشنی پیدا کی, اگر یہ تاثر ہوتا ہے تو مشاعرہ کامیاب ہے. مجھے یقین ہے کہ آج جب مشاعرہ ختم ہوگا تو آپ سب کے ذہنوں میں یہی تاثر ہوگا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا, ہمارے دل میں نرمی اور ذہن میں روشنی پیدا ہوئی. بہت بہت شکریہ. ان الفاظ کے ساتھ اب میں آپ کو مشاعرے کے ماحول میں لا رہا ہوں, اس شاعری کے ماحول میں جو شاعری آپ کے دل اور دماغ دونوں کو روشن کرے گی. میں اکثر مشاعرے میں کہتا ہوں کہ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے. انسان کوئی زبان سمجھے یا نہ سمجھے مگر شاعری براہ راست اس کے دل پر اثر کرتی ہے. تو آئیے دل پر اثر کرنے والی شاعری, دماغ کو متاثر کرنے والی شاعری کی طرف چلا جائے. آپ کے بہت پسندیدہ نوجوان شاعر جو کئی برس سے یہاں بلائے جا رہے ہیں, مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں, جناب احسان جعفری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی غزل نہیں اپنی غزلوں سے مشاعرے میں زندگی پیدا کر دیں. مائک پر احسان جعفری. السلام علیکم. سر مطلع اور چند شعر حاضر کر رہا ہوں, مطلع سماعت کریں. اجالے راس نائے سحر کے مجھے, مطلب سماعت کریں. اجالے راس نائے سحر کے مجھے, اور شعر ملاحظہ کریں کہ بتا رہے ہیں یہ موت و حیات کا مطلب, بتا رہے ہیں یہ موت و حیات کا مطلب. زمین پہ شاخ سے پتے مجھے. بہت اچھے بھائی, احسان کیا کہنے, واہ 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 واہ. بتا رہے ہیں یہ موت و حیات کا مطلب, زمین پہ شاخ سے پتے مجھے, اجالے
शहर के मुझे। और ये शेर भी बतौर खास मुलाजा करें कि सुझाव कुछ भी न देगा ये मेरा दावा है, सुझाव कुछ भी न देगा ये मेरा दावा है। मैं आफताब हूँ देखो ना आँख भर मुझे। बहुत अच्छे भाई एहसान, क्या कहेंगे, वाह 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 वाह, बहुत बता रहे हैं सुझाव कुछ भी न देगा ये मेरा दावा है। मैं आफताब हूँ देखो ना आँख भर मुझे, उजाले रास ना आए नहीं शहर के मुझे। और मिलेगी आपको हर संत रोशनी एहसान। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, मिलेगी आपको हर संत रोशनी एहसान। खंगालिए मेरे अंदर कभी उतर के मुझे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, रास ना आए नहीं शहर के मुझे। उजाले रास ना आए नहीं शहर के मुझे। अज़ाब झेलने बाकी है दोपहर के मुझे, उजाले रास ना आए नहीं शहर के मुझे। एहसान साहब, वाह 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 वाह, गजल का मतलब और चंद शेर मुलाहिजा करें। हुक्म हुआ है समाप्त करें, मतलब देखना सर। हाँ, कि वही सच की लगन है और मैं हूँ। कोई सच की लगन है और मैं हूँ, वही सच की लगन है और मैं हूँ। सजादार रसन है और मैं, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सजादार रसन है और मैं हूँ। और शेर मुलाजा करें कि किसी का नहीं है चैन दिल को। शेर मुलाजा करें किसी का नहीं है चैन दिल को। एक अनजानी चुभन है और मैं हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक अनजानी चुभन है और मैं, और मैं हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह, और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। तमाम शोर अगर आपकी बतौर खास तवज्जो चाहूँगा, शेर मुलाजा करें कि गमों की धूप दश्ते जिंदगानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, गमों की धूप दश्ते जिंदगानी। मसाफत है खतन है और मैं हूँ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, मसाफत है खतन है और मैं हूँ। कोई तो है जिसकी जुस्तजू में, कोई तो है जिसकी
मुलाजा करें। वाह